اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک فقیر آیا، بھکاری آیا، آ کے باہر سے آواز لگایا، اتنے روپے دو، 10 روپے دو، نہ تو تمہاری حویلی کا تختہ پلٹ دوں گا۔ اتنا سننا تھا، اعلیٰ حضرت مقام سے باہر آئے، کہا تجھے جتنا لینا ہے اتنا لے جا، لیکن خدا کی حکومت پہ حکمرانی میں دخل اندازی نہ کر۔ جو تو کہہ رہا ہے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے، جو تو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، اسے نہ کہہ۔ آج معلوم نہیں تھا اسے کہ آج پالا کس سے پڑ گیا تھا۔ آج ایک صرف مولوی سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے در کے قلندر سے پالا پڑ گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جو تو جملہ کہہ رہے یہ مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے، اسے نہ کہہ، یہ غلط ہے۔ پھر اس نے کہا اتنے روپے دو، 10 روپے دو، نہ تو تمہاری حویلی کا تختہ پلٹ دوں گا۔ اتنا سننا تھا، اندر سے ماں کی آواز آتی ہے کہ بیٹے احمد رضا بھکاریوں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں، فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں، جتنے مانگتا ہے اتنے دے دے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ماں یہ جو جملہ کہہ رہا ہے یہ مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے، احمد رضا دینے کو تو حویلی دے دے گا، لیکن اگر مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف اگر کوئی ایک جملہ بولے گا تو احمد رضا گوارا نہیں کر سکتا ہے، گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ مفتی اعظم ہند کا بچپن کا زمانہ تھا، آپ چھت کے اوپر ٹہل رہے تھے، اچانک پیر پھسلا، سر قبل زمین پر گر گئے ہیں، آپ کی والدہ کی چیخ نکل جاتی ہے، کہا بیٹے احمد رضا میں تم سے کہا تھا کہ بھکاریوں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں، بیٹے فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں، دیکھو تمہارا بیٹا چھت سے گر گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، اگر مصطفیٰ کی شریعت کے لیے 1000 مصطفیٰ رضا ہو تو میں سب کو قربان کر دوں گا، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کا سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، مفتی اعظم ہند اٹھتے دوڑ کے باپ کے قدموں سے آ کے لپٹ جاتے ہیں کہ ابا جان آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کیجئے، مصطفیٰ رضا کو 1 کروڑ تک نہیں آئی ہے۔ بس اتنا سننا تھا، اعلیٰ حضرت کو آیا جلال، پھر اپنے پیر کے جوتے کھول کے آگے کیا کہ سن تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا ہے، لے احمد رضا کا جوتا پلٹ کے دکھا دے۔ وہ ایک ہاتھ لگایا جوتے کو ہلا نہیں پایا ہے، دونوں ہاتھ لگا دیا ہے جوتے کو ہلا نہیں پایا ہے، پورے جسم کی طاقتیں لگا دی ہے، پورا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا ہے، لیکن جوتے کو ہلا نہیں پایا ہے۔ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے مولانا تمہارے پاس کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے یہ جوتا جام ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، اعلیٰ حضرت تب مسکرا کے فرمایا سن یہ اپنی جہالت والی بات ہے اپنے جیب میں رکھ، میں کوئی جادو کی بنیاد سے نہیں بلکہ جو بھی کہتا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کی حکومت کی بات کہتا ہوں۔